جی ناظرین، افتخار احمد کا زبردست پروگرام جس میں خرم دستگیر سے چند باتیں پوچھی۔ خرم دستگیر نے دھرنے سے لے کر 9 مئی تک تمام کہانی بتائی۔ اس میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو فوج کی تقسیم کا پتہ چلا اور سپریم کورٹ کی تقسیم کا 6 ججز کے خط کے بعد پتہ چلا۔ زبردست تجزیہ ہے، پروگرام دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت فوج کی اصول صحیح ہے اور سپریم کورٹ کی اصول صحیح ہے۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی یا صوبوں کی مدد سے عملہ؟ نہیں، ان میں سے کسی کے اس وقت تو نہیں ہے کسی کے پاس۔ جب آپ پارٹی کے سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن تھے تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ مستقبل میں سوشل میڈیا کا کردار بڑھ جائے گا اور جی بالکل اندازہ ہو رہا تھا، اور وہ آپ کو کھا جائے گا؟ جی بالکل نہیں، کھانے کا اندازہ نہیں تھا، یہ اندازہ ضرور تھا کہ وقت کے ساتھ وہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ میں یاد کر دوں، میرے ساتھ جو انفارمیشن سیکرٹری تھے مرحوم مشاہد اللہ خان، بڑے میرے اچھے کولیگ تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن ہوئی اور یہ ہم نے کچھ کیا بھی، بس ڈسکشن ہی کرتے رہے پچھلی ٹیبل پہ بیٹھ کے جا کے؟ دیکھیے، اس میں پھر یہ ایک مشکل جواب آپ کے کہنے پہ میں دے دیتا ہوں کہ ہم نے تو 2021 میں بھی بہت پرزور طریقے سے پارٹی کی قیادت کے سامنے اپنا پورا مقدمہ رکھا تھا، لیکن وہاں سنوائی نہیں ہوئی ہماری۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اداروں کا تراشا ہوا صنم ہے۔ جی بالکل۔ پی ٹی آئی ریٹائرڈ فوجیوں کی حمایت پر یہ تاثر دیتی ہے کہ ادارے منقسم ہیں۔ کیا آپ پی ٹی آئی کے اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں، بالکل منقسم ہے، اور میرے خیال میں اس کے یہ بھی ایک میری رائے ہے کہ جو مقتدرہ کے اندر تقسیم تھی وہ 9 مئی 2023 کو باہر آئی، اور عدلیہ کے اندر تقسیم جو ہے وہ اس 6 ججز کے خطوں سے باہر آئی۔ اس سے پہلے صرف دبا ہوا تھا معاملہ، چونکہ سپریم کورٹ میں فرق چیف جسٹس تھے، لیکن اب وہ تقسیم وہ بھی باہر آ گئی ہے۔ اور بیوروکریسی میں لوگ زیادہ کیئرفل ہیں، ان کی تقسیم اس طرح باہر نہیں آتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے دوران بھی کہ جو بیہیویئرز تھے بیوروکریسی کے، اس کے اندر بھی تقسیم کافی ویزیبل ہے۔ آپ نے 2010 میں آرٹیکل 6 میں ایک ترمیم پیش کی؟ جی بالکل پیش کی، جس کے تحت آپ کی تجویز تھی کہ وفاقی حکومت ہی نہیں بلکہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے وہ غداری کا مقدمہ درج کر سکے۔ جی یہ بل کیوں نہیں پاس ہوا؟ جی اس وقت کی جو حکومت تھی، میں اس وقت اپوزیشن میں تھا، اور اس وقت کی حکومت نے اسے ٹیک اپ نہیں کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ میں ابھی بھی اپنی رائے پر قائم ہوں، اور یہ ضرور ہے کہ جب ہماری حکومت آئی 2013 سے 18 تو یہ ایشو تھا یہ دب گیا، لیکن یہ ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان میں جو آئین کی خلاف ورزی ہے، ایک تو اس کو صرف ہائی ٹریزن سے نکال کر، اور یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے بعد قانون میں ایک بہت بڑا خلا ہے کہ جو لوگ صرف انڈرمائن بھی کرتے ہیں پاکستان کے آئین کو، ان کے لیے بھی کوئی پینل کلاس ہونی چاہیے۔ کیا پاکستان کے مقدر میں انارکی لکھی گئی ہے؟ جی ایز آف ٹوڈے یس، کیونکہ ہم نے، جس طرح میں نے کہا، ایک ہماری کوتاہی تھی کہ ہم نے اس دھرنے کے دوران جو ریاست پر حملہ تھا اس کی سزا نہیں دی، اور آج یہ لگ رہا ہے پھر، اور آج بھی ہماری حکومتیں بھی ہیں، کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں نرمی ہو جائے گی، اس کو سیاسی جھاڑو سے سائیڈ پر کر دیا جائے گا۔ تو اگر 9 مئی کی سزا نہیں ملتی تو اس سے بڑا واقعہ ہوگا، اور وہ انارکی ہوگی۔ خرم، یہ جو 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ 100 سال پہلے جرمنی کے شہر میونخ کے بیئر ہال میں اکٹھے ہو کے جس بغاوت کی کوشش کی گئی تھی اس کی طرف تشبیہ دے رہے ہیں؟ جی ایبسولوٹلی، اور یہ میں نے مضمون میں لکھا ہے، میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ٹھیک 100 سال پہلے 2023 میں 9 مئی ہوا، 1923 میں نازی پارٹی نے، ابھی نازی پارٹی کا پورا رائز نہیں ہوا تھا، ابھی وہ حکومت میں نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی یہی ٹیکٹک استعمال کر کے حکومت میں آنے کی کوشش کی، اور اس کے جواب میں، جس کی وجہ سے مجھے مضمون لکھنا پڑا کیونکہ میں نے جب پڑھا تو میں پریشان ہو گیا، ایڈولف ہٹلر کو سزا دی عدالت نے 11 سال کی، لیکن اس کو 5 سال بعد، بلکہ 9 مہینے بعد چھوڑ دیا گیا۔ آ جائے گا، دوسرا بھی آ جائے گا۔ ہاں 9 مہینے بعد چھوڑ دیا گیا۔
اس چھوڑنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اب ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا، اب ہم نے الیکشن میں جانا ہے. تو لہذا پے در پے 1928 کے بعد اس نے الیکشن لڑنے شروع کیے، اور 1933 میں جب اس کو 37% ووٹ ملا تو وہ چانسلر بن گیا. ابھی تک یہ 31 تک پہنچے ہیں. تو آپ اسی خوف کے تابع ابھی تک زندگی گزار رہے ہیں. اور میں یہ جانا ہے بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے گفتگو خوف کے تابع نہیں ہے، لیکن ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. میں بریک پہ جا رہا ہوں، جی بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک. کہ ہم یہ ایک استدعا کی جائے کہ محمد نواز شریف پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھالیں. کیا محمد نواز شریف اگر پارٹی کی صدارت سنبھال لیں گے تو جو امیدیں آپ کو ان کے سے ہیں کہ بے دم سیاسی نظام، چوٹ کھائی ہوئی عدلیہ، چور چور بیوروکریسی، گھائل نظام اور برباد معیشت کو ٹھیک کر لیں گے؟ گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن آج کا جو سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان میں، اگر کوئی شخص اس کے قریب بھی جا سکتا ہے اس کا نام محمد نواز شریف ہے. یہ حسن ظن ہے میرا. مسلم لیگ نون میں فیصلہ سازی کی قوت کس کمیٹی کے پاس ہے؟ سینٹرل ورکنگ کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی، یا صوبوں کی مدد سے عملہ؟ نہیں، ان میں سے کسی کے پاس اس وقت تو نہیں ہے کسی کے پاس. تو ہم سب ان لیمپس کی طرح ہیں جنہیں قربان کر دیا جائے گا ریاست. یہ جو آزادی ہے اظہار کی، آپ ایسے کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد آپ کو امید تھی کہ وہ بے دم سیاسی نظام، چوٹ کھائی ہوئی عدلیہ، چور چور بیوروکریسی، گھائل نظام اور برباد معیشت کو ٹھیک کر لیں گے. جی بالکل امید تھی، لیکن اس کی امید تو وہاں سے اٹھنی ہے نا جی. جو ہماری کوشش ہے، شاید ابھی ایک خواب ہے جس منزل تک پہنچنا ہے، اور وہ ہے کہ آئین کے پہلے صفحے پہ جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کی جو عملداری ہے وہ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی، چوزن ریپرزینٹیوز آف دا پیپل. تو وہ اصل میں تو اس خواب تک پہنچنا نا، اس سے یہ پھر تمام چیزیں جو ہیں جس میں اگر جو پرائمیسی ہے وہ لیکن آپ منتخب تو اداروں کی پہلے بھی آپ اس آدمی کے ساتھ کام کرتے رہے. یہ آپ کو نئی خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ یہ نئی امید کی کرن آپ کے دل میں کیوں آئی؟ آپ کو پہلے جو اس نے کیا اس پہ امید نہیں تھی کہ یہ کرتا رہا ایسی؟ جو ہمیں امید پیدا ہوئی وہ پیدا ہوئی 2013 سے جو 17 کا ان کا پیریڈ تھا، جس میں ایک مستقل جو ایک میں تو کہوں گا فاشسٹ جماعت تھی جس کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا تھا. وہ پہلے دھرنا ہوا، دھرنا ختم ہوا. کیوں نہیں دھرنے پہ ایکشن لیا؟ جی آپ کمزور تھے. جی میں سمجھتا ہوں بالکل. حالانکہ آپ کے ساتھ اپوزیشن بھی کھڑی تھی، اگرچہ تضاد حسن ورسز چودھری نثار بہت کلیش ہوا، اس کے باوجود آپ بچ نہیں گئے. جی بچ گئے، اور یہ ہماری کوتاہی تھی، کیونکہ یہ تو اب واضح ہے کہ اگر ہم اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر پہ ڈنڈے لے کر قبضہ کرنے والوں کو سزا دیتے تو 9 مئی 2023 کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہ لگتی. کس نے منع کیا تھا ایکشن لیں؟ جی یہ تو مجبوریاں تھیں. کیا مجبوری ہے آپ کو؟ جی میں نہیں جانتا کہ ہمیں کیا مجبوری. ایک طرف آپ آئین کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ عوام کی طرف سے منتخب نمائندے ہیں، اور پھر مجبوری آپ کی یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، ایک واقعہ ہو جاتا ہے، حکومتی نظام کو تل پھٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے. جی نہیں کرتے، اور یہ ایک کوتاہی تھی جس کی سزا پھر ملی ہے. یہ کوتاہی کسی کے دباؤ کی تحت تھی؟ جی یہ تو اب اسپیکولیشن ہے، کیونکہ یہ اسپیکولیشن نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم اسپیکولیٹ نہیں کر رہے. دیکھیں آئی ایم آسکنگ اے ویری ڈائریکٹ کویسچن. یہ ایسے سوال ہیں جو میں آپ کو کھل کر کہہ سکتا ہوں جو کابینہ میں کبھی ڈسکس نہیں ہوئے تھے اس وقت.